قاسم نے اپنے خود کا نقاب چہرے پر سرکا لیا۔ طاہر نے اس کی تقلید کی۔ تماشائیوں پر ایک سکوت طاری تھا۔ تلواروں کی جھنکار آہستہ آہستہ بلند ہونے لگی اور اس جھنکار کے ساتھ ساتھ تماشائیوں کی زبانیں کھلنے لگی۔ عمرا جو اپنی کرسیوں پر ٹیک لگائے ہوئے آرام سے بیٹھے تھے آہستہ آہستہ آگے کی طرف جھکنے لگے۔ قاسم کے حملوں کی تیزی بڑھ رہی تھی اور طاہر صرف اس کے وار روکنے پر اکتفا کر رہا تھا۔ تماشائی ایک طرف تندی اور تیزی کے مترف تھے تو دوسری طرف انہیں مدافعانہ جنگ میں طاہر کے کمال کا اعتراف تھا۔ وزیر اعظم اپنی کرسی پر اکڑ اکڑ کر بیٹھنے کی کوشش کر رہا تھا تو سپہ سالار اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کرسی سے بالشت بھر اونچا ہو رہا تھا۔ قاسم کا استاد لوکس اپنے شاگرد کے پے در پے حملوں کی ناکامی برداشت نہ کر سکا اور فرانسیسی زبان میں کچھ کہتا ہوا کھڑا ہو گیا، لیکن پیچھے سے ایک قوی ہیکل فوجی افسر نے اس کی دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے زبردستی دبا کر کرسی پر بٹھا دیا۔ اس نے تھوڑی دیر بعد پھر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس دفعہ اس کی کرسی کے پیچھے عبدالعزیز پہنچ چکا تھا اور لوکس کو اپنے کندھوں پر نئے ہاتھ کا دباؤ کہیں زیادہ حوصلہ شکن محسوس ہوا۔ دوسری طرف خواتین کے اجتماع میں صفیہ سکینہ سے کہہ رہی تھی، سکینہ، کیا تمہارے خیال میں بغداد کے مہذب نوجوان نے مدینے کے ایک بدو کو مقابلے کی دعوت دے کر غلطی نہیں کی؟ قاسم کہتا تھا کہ 50 گننے سے پہلے یہ کھیل ختم ہو جائے گا اور میں 300 گن چکی ہوں۔ سکینہ نے صفیہ سے زیادہ اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، پگلی، میں نے اسے کہا تھا کہ ذرا تھوڑا تماشا ہونے دینا، وہ اسے ایک بچے کی طرح کھلا رہا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ جب بچہ اسے کھلانا شروع کرے گا تو اس کی حالت قابل رحم ہوگی۔ سکینہ نے کہا، تم 10 دن تیغ زنی کی مشق کرنے کے بعد سمجھ بیٹھی ہو کہ تم اس فن کی استاد ہو گئی ہو، تم کیا جانو مردوں کا کھیل۔ صفیہ نے کہا، میں اپنے مقابلے میں تمہارے بھائی کی برتری کا اعتراف کرتی ہوں، لیکن یہاں اس کا مقابلہ ایک مرد کے ساتھ ہو رہا ہے، اور وہ بھی بدو کے ساتھ، جو لڑے بغیر ہار نہیں مانے گا۔ دیکھو، قاسم اب اندھا دھند وار کر رہا ہے اور وہ ابھی تک روکنے پر اکتفا کر رہا ہے۔ طاہر کے بچاؤ کے لیے پیچھے دیکھ کر سکینہ نے مسرت سے اچھلتے ہوئے کہا، جسے وار کرنا ہی نہ آتا ہو وہ روکنے کے سوا اور کر ہی کیا سکتا ہے؟ صفیہ نے کہا، اگر کہو تو 50 کی گنتی اب پھر شروع کروں؟ سکینہ نے جواب دیا، نہیں، اب تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لو، کہیں میرے بھائی کو تمہاری نظر نہ لگ جائے۔ جب تمہارا یہ بدو تلوار پھینک کر زمین پر لیٹ جائے گا میں تمہیں آنکھیں کھولنے کے لیے کہوں گی۔ صفیہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ اتنی باتوں کے باوجود ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے بھی اس نے ابھی تک دعا نہیں کی تھی، اور آنکھیں بند کرنے کے بعد جب اس نے دعا کا ارادہ کیا تو اس کے لیے یہ فیصلہ کرنا آسان نہ تھا کہ وہ کس کی فتح کے لیے دعا کرے۔ قاسم اس کے چچا کا لڑکا تھا، اس کے خاندان کی تمام امیدیں اس کے ساتھ وابستہ تھیں اور اس کے علاوہ وہ اسے چاہتا بھی تھا۔ اپنی تمام کمزوریوں اور تمام کوتاہیوں کے باوجود قاسم اسے چاہتا تھا، اور جب تک اس کے فوج سے واپس آنے کے بعد اس کی بزدلی کے افسانے مشہور ہوئے تھے، اسے خود بھی اس سے نفرت نہ تھی۔ جب وہ خوارزم شاہ کے مقابلے کے لیے روانہ ہونے والی فوج کا ساتھ دینے کے لیے گھر سے گھوڑے پر سوار ہو کر نکلا تھا تو صفیہ نے نہایت خلوص کے ساتھ اپنے دل میں کہا تھا، قاسم، خدا تمہیں سلامتی سے واپس لائے، اور جب بغداد کے لوگ میدان میں تمہارے بہادرانہ کارناموں کے عوض تمہیں گلے میں پھولوں کے ہار ڈالیں تو میں بھی اپنے باغ کے بہترین پھول تمہارے لیے منتخب کروں۔ اور پھر اگر سکینہ یہ کہے کہ صفیہ تمہیں قاسم پسند ہے تو میں برا نہیں مانوں گی۔ لیکن جب قاسم واپس آیا اور اس کی بزدلی کے انسانوں کے ساتھ اس کی شراب نوشی کے قصے مشہور ہوئے تو اس نے محسوس کیا کہ وہ اسے ہمیشہ نفرت سے دیکھتی تھی، اور اظہار محبت کے لیے قاسم کو مجنونانہ حرکتوں نے اس نفرت کی خلیج کو اور وسیع کر دیا تھا۔ لیکن اس وقت قاسم اس کے چچا زاد بھائی کا مقابلہ ایک اجنبی کے ساتھ تھا، وہ اجنبی جس کے متعلق وہ صرف اتنا جانتی تھی کہ وہ ایک بہادر باپ کا بیٹا ہے اور اس کے پاس صلاح الدین ایوبی کی نشانی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں اس کے باپ نے بھی ہلال اور صلیب کے معرکے میں ایک گمنام سپاہی کی حیثیت میں حصہ لیا تھا، اس لیے اسے اسلام کے اس عظیم الشان مجاہد کے نام سے عقیدت تھی، اور اسی عقیدت نے اس کے دل میں اس اجنبی کے لیے مروت کے جذبات پیدا کر دیے تھے۔ لیکن کیا طاہر سے ہمدردی کے لیے صرف یہی وجہ کافی تھی کہ اس کے پاس صلاح الدین ایوبی کی تلوار تھی؟ صفیہ بار بار اپنے دل سے یہ سوال پوچھ رہی تھی، اور ہر بار اس کا دل یہ گواہی دیتا تھا، نہیں، اگر کسی اور نوجوان کے پاس یہ تلوار ہوتی تو شاید تجھے قطعاً متاثر نہ کر سکتا۔ صفیہ، تو بھی ان نوجوان لڑکیوں میں سے ایک ہے جنہوں نے مقابلہ شروع ہونے سے پہلے اس کی حسین صورت کو اپنے دھڑکتے ہوئے دلوں کی نیک دعاؤں کا مستحق سمجھ لیا تھا۔ اچانک تماشائیوں کی دبی ہوئی آواز بلند نعروں میں تبدیل ہونے لگی، لیکن صفیہ آنکھیں کھولنے کی بجائے تصور میں یکے بعد دیگرے دو صورتیں دیکھ رہی تھی۔ ایک ثانیے کے لیے اس کے سامنے فاتح قاسم کی مغرور صورت اور شکست خوردہ طاہر کی بے کس شکل تھی،
और दूसरे लम्हे में वो ताहिर के सामने अपने चचेज़ाद भाई को गर्दन झुकाए देख रही थी। खून के रिश्ते ने जोश मारा और उसने जल्दी से दुआ की, या अल्लाह, कासिम की फतह। लेकिन उसकी जबान रुक गई। वो अजनबी जिसने उसकी जिंदगी के समुंदर में पहली बार हल्की हल्की मौजें पैदा की थी, इंतहाई बेबसी की हालत में ये पूछ रहा था, क्या मेरे लिए तुम्हारा चचाजाद भाई ना होना एक गुनाह है? तमाशाइयों की बढ़ती हुई लय दे सुनकर सफिया ने आंखें खोली। ताहिर की मुदाफियत अब जारहाना हमलों में तब्दील हो चुकी थी और कासिम बदहवास होकर उल्टे पांव मैदान में चक्कर लगा रहा था। कासिम 3 बार उल्टे पांव भागते हुए गिरा, लेकिन ताहिर ने उसके सीने पर तलवार रखकर हार मनवाने की बजाय हर बार उसे उठने का मौका दिया। चौथी बार गिरकर कासिम ने उठने की बजाय अपनी तलवार फेंक दी। ताहिर ने आगे बढ़कर उसे उठाने के लिए हाथ का सहारा देना चाहा, लेकिन उसने ताहिर का हाथ झटक कर पीछे हटा दिया और उठकर डगमगाता हुआ अपनी कुर्सी पर जा बैठा। उसने खुद उतार कर अपनी गोद में रख लिया। तो थके हुए घोड़े की तरह हाँप रहा था और उसके चेहरे से पसीने की धारें छूट रही थी। लूकस ने उठकर उसे पसीना पहुंचने के लिए अपना रुमाल पेश किया, लेकिन कासिम ने उसका हाथ झटक कर उसे पीछे हटा दिया। जब लूकस परेशान होकर अपनी कुर्सी पर बैठ रहा था, अब्दुल अजीज ने झुककर उसके कान में कहा, यह रुमाल अपने लिए रखिए, अभी लोगों की तसल्ली नहीं हुई, वो आपके कर्तव्य भी देखना चाहते हैं। लूकस के लिए होंठ काटने के सिवा कोई चारा न था। बगदाद के उमरा दबी जबान से ताहिर को दाद दे रहे थे, लेकिन ख्वारज़म का सफीर अपनी कुर्सी से उठा और आगे बढ़कर मुसाफे के लिए ताहिर की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, नौजवान, मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ। सलाहुद्दीन अयूबी के बहादुर सिपाही के बेटे से हमें यही तवक्को थी। ताहिर ने खुद उतार कर उसका शुक्रिया अदा किया। अमादुल मुल्क ने उसका खुद पकड़ते हुए उसे अपना रुमाल पेश किया। ताहिर उसके हाथ से रुमाल लेकर अपने चेहरे से पसीना पोंछ रहा था कि ऊपर से नकीब ने ऐलान किया कि खलीफतुल मुस्लिमीन जा रहे हैं। हाजरीन उठकर एहतराम के साथ खड़े हो गए। नकीब ने थोड़ी देर बाद खलीफा के तशरीफ ले जाने का ऐलान किया और सब अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। ताहिर अमादुल मुल्क के हाथ से अपना खुद लेकर पसीना पोंछता हुआ अपनी जगह आ बैठा। उमराए सल्तनत की निगाहें वजीर आजम पर लगी हुई थी। वो अपने जहनी कर्ब को एक सियासी मुस्कुराहट में छुपाने की कोशिश करते हुए कहने लगे, मैं खलीफतुल मुस्लिमीन वली अहद सल्तनत शहजादा मुस्तंसर और उमराए बगदाद की तरफ से ताहिर बिन यूसुफ को हदिया तबर्रुक पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये तलवार जिसका इस नौजवान ने अपने आप को बेहतरीन हकदार साबित किया है, दौलत अब्बासिया की बेहतरीन खिदमत सर अंजाम देगी। इस तकरीर ने हाजरीन की झिझक दूर कर दी और वो यके बाद दीगरे उठकर ताहिर से मुसाफा करने लगे। सिपा सालार फिर एक बार मुस्तंसर से सरगोशी करने के बाद उठा और बुलंद आवाज में बोला, शहजादा मुस्तंसर बिल्लाह की ख्वाहिश है कि वो अपने हाथ से सलाहुद्दीन अयूबी की तलवार कमर में बांधने से पहले उसका एक और इम्तिहान लें। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों में से एक का दावा है कि दुनिया में उससे बेहतर तेगज़न कोई नहीं। अगर ताहिर बहुत ज़्यादा थक न गया हो तो मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि वो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान की दावत कबूल करे, क्योंकि ताहिर के पास अगर सलाहुद्दीन अयूबी की तलवार है तो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान लूकस के पास शाह फ्रांसिस का आखिरी नामा है। लूकस ने यह सुनकर आओ देखा न ताओ झट अपनी कुर्सी से उठा और सर पर खुद रखकर मैदान में आ खड़ा हुआ। ताहिर पानी का प्याला पीकर मुस्कुराता हुआ उठा। अब्दुल अजीज ने जल्दी से आगे बढ़कर कहा, आप बहुत थके हुए हैं, मुकाबला जल्द खत्म करने की कोशिश करें। ताहिर ने इत्मीनान से अपने सर पर खुद रखते हुए कहा, इसके साथ मेरा खेल बहुत मुख्तसर होगा, तुम फिक्र न करो। हबशी गुलाम ने आगे बढ़कर तलवारें पेश की। लूकस ने अपने लिए एक तलवार उठाने की बजाय 2 तलवारें उठाईं और एक तलवार ताहिर की तरफ फेंक दी। ताहिर ने तलवार दबोच ली और उसके वार का इंतजार करने लगा। लूकस ताहिर का तरीक़े जंग देख चुका था। उसने उसकी थकावट से फायदा उठाने के लिए फौरन हमला कर दिया, लेकिन बजाय इसके कि ताहिर उसका वार अपनी तलवार पर रोकता, उसने जल्दी से एक कदम पीछे हटकर उसका वार खाली जाने दिया और जब लूकस की तलवार की नोक जमीन के साथ लग चुकी थी, ताहिर ने अपनी तलवार पूरी ताकत के साथ घुमाकर उसकी तलवार के साथ दे मारी। लूकस के हाथ से तलवार गिर पड़ी और वो खाली हाथ मैदान में खड़ा लोगों के कहकहे सुन रहा था। शहजादा मुस्तंसर ने वली अहद जाहिर शाह का इशारा पाकर मेज पर से तलवार उठाई और आगे बढ़कर ताहिर की कमर के साथ बांध दी और ताहिर से मुसाफा करते हुए कहा, हमारे असले खाने में इससे ज्यादा खूबसूरत, इससे ज्यादा चमकदार और तेज तलवारें हैं, लेकिन काश आप जैसे चंद और सिपाही भी होते। आप यहाँ से न जाएं, हमें आपकी जरूरत है। ताहिर ने जवाब दिया, जब तक आपको मेरी जरूरत है मैं यही हूँ, चलिए अब्बा जान से मिलिए। ताहिर वली अहद की कुर्सी के करीब पहुंचा। वली अहद ने उसके साथ मुसाफा करते हुए कहा, नौजवान, मेरे अस्तबल का बेहतरीन घोड़ा जिस पर मैं सवार होने की हसरत अब तक पूरी न कर सका
اور میرا اسلحہ خانے کی بہترین تلوار جس کے استعمال سے میرے ہاتھ ناواقف ہیں تمہیں انعام میں دیتا ہوں۔ آج یہ چیزیں تمہارے پاس پہنچ جائیں گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے بیٹے سے مخاطب ہوا، مستنصر، مہمانوں کو رخصت کرنا اب تمہارا کام ہے، میں جاتا ہوں، میری طبیعت خراب ہے۔ ولی عہد کے چلے جانے کے بعد اہل محفل اور زیادہ بے تکلف ہو گئے۔ وہ آگے بڑھ بڑھ کر طاہر سے مصافحہ کر رہے تھے۔ دوسروں کو دیکھا دیکھی چنگیز خان کے سفیر نے بھی طاہر کے ساتھ مصافحہ کیا، لیکن اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے طاہر نے اپنے جسم میں ایک کپکپاہٹ محسوس کی۔ مجلس آہستہ آہستہ برخاست ہونے لگی۔ وزیر اعظم نے رخصت ہوتے ہوئے طاہر سے کہا، بیٹا میرے ہاں رات دعوت نہ بھولنا۔ قاسم ابھی تک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ وزیر اعظم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کرسی سے اٹھایا اور اپنے ساتھ لے کر محل کی طرف چل دیا۔ سب سے آخر میں طاہر کے گرد سپہ سالار اور دوسرے فوجی افسر رہ گئے۔ سپہ سالار نے عبدالعزیز کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، استاد کے بعد شاگرد۔ عبدالعزیز نے کہا، شاگرد کے بعد استاد۔ سپہ سالار نے کہکہا لگاتے ہوئے کہا، عزیز تمہیں شکار کا بہت شوق ہے، میں کل سے تمہیں اور تمہارے دوستوں کو، لیکن 8 سے زیادہ نہ ہو، 3 دن کی چھٹی دیتا ہوں، طاہر کو ساتھ لے جاؤ۔ پردے کے پیچھے صفیہ سکینہ سے کہہ رہی تھی، سکینہ دیکھا بدو کو؟ سکینہ خاموش تھی اور جب صفیہ اس کے ساتھ اپنے محل کی طرف جا رہی تھی وہ تمام راستہ اپنے دل میں بدو کا لفظ دہراتی رہی۔ اس کے لیے اس لفظ کے معنی بدل چکے تھے۔ رات کے وقت وزیر اعظم کے دسترخوان کے چند منظور نظر امراء موجود تھے۔ قاسم کی عدم موجودگی میں وزیر اعظم نے طاہر سے معذرت کرتے ہوئے کہا، قاسم اپنے کسی دوست کے ہاں گیا ہوا ہے، وہ اپنے طرز عمل پر بہت نادم ہے۔ مجھے توقع ہے کہ کل یا پرسوں وہ خود تمہارے پاس آئے گا اور میں امید کرتا ہوں کہ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بہترین دوست ثابت ہوگے۔ طاہر نے کہا، وہ مجھے اپنی دوستی کے قابل پائے گا۔ کھانے کے دوران باقی مہمانوں سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وزیر اعظم نے طاہر سے سوال کیا، کیا تمہیں سپہ سالار فوج میں کسی اعلیٰ عہدے کی پیشکش نہیں کی؟ میں نے سنا ہے کہ ولی عہد اور شہزادہ مستنصر نے تمہاری سفارش کی ہے۔ طاہر نے جواب دیا، سپہ سالار نے اس بارے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کی اور نہ مجھے ولی عہد اور شہزادہ مستنصر کی سفارش کا علم ہے۔ وزیر اعظم نے غور سے طاہر کی طرف دیکھا اور کہا، اگر تم فوج میں جانا چاہتے ہو تو میں خود سپہ سالار سے کہہ دیتا ہوں، لیکن فوج کے اعلیٰ عہدوں پر ترک فائز ہیں اور ان کے بعد ایرانیوں کا اقتدار رہے، اس لیے عرب افسر کے لیے ترقی کی کوئی گنجائش نہیں۔ طاہر نے کہا، مجھے کسی عہدے کا لالچ نہیں، میں صرف مسلمانوں کی خدمت کے لیے کسی موقع کا متلاشی ہوں۔ وزیر اعظم نے کہا، ایک معمولی عہدیدار کے لیے عام طور پر اپنے افسروں کو خوش رکھنے کا مسئلہ اس قدر اہم ہو جاتا ہے کہ وہ کوئی خدمت ہی نہیں کر سکتا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے۔ تم اس نازک دور میں سلطنت عباسیہ کی نہایت شاندار خدمت سر انجام دے سکتے ہو۔ طاہر نے محسوس کیا کہ وزیر اعظم قاسم کا باپ ہونے کے باوجود ایک قابل قدر انسان ہے اور اس کے متعلق بغداد کے لوگوں نے جو رائے قائم کی تھی وہ رقابت اور حسد کی پیداوار تھی۔ اس نے کہا، مجھے آپ سلطنت بغداد کے لیے بڑی سے بڑی قربانی کے لیے آمادہ پائیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا، موجودہ وقت میں بغداد کے خارجی معاملات بہت الجھے ہوئے ہیں اور ہمیں دفتر خارجہ کے لیے نہایت ہوشمند، ذہین اور قابل اعتماد آدمیوں کی ضرورت ہے۔ طاہر کو اچانک اپنی منزل کا زینہ دکھائی دیا۔ اس نے کہا، اپنی ذہانت اور ہوشمندی کے متعلق مجھے کوئی دعویٰ نہیں، لیکن آپ مجھے قابل اعتماد ضرور پائیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا، میں کل وزیر خارجہ سے بات کروں گا۔ ممکن ہے کہ چند دن تک ایک نہایت اہم مہم تمہارے سپرد کر دی جائے، شاید قاسم بھی تمہارا رفیق کار ہو۔ تم خوارزم کے سفیر سے رابطہ پیدا کرنے کی کوشش کرو اور اگر ہو سکے تو اسے یقین دلاؤ کہ تم ان لوگوں میں سے ہو جو خوارزم پر تاتاریوں کا حملہ برداشت نہیں کریں گے۔ طاہر نے کہا، کیا اسے یقین دلانے کی بھی ضرورت ہوگی؟ عالم اسلام کا ایک ذلیل ترین فرد بھی خوارزم پر تاتاریوں کا حملہ برداشت نہیں کرے گا، لیکن کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ چنگیز خان ضرور تبکستان پر حملہ کرے گا؟ وزیر اعظم نے کچھ سوچ کر جواب دیا، جب تک چنگیز خان کو بغداد کی غیر جانبداری کا یقین نہیں ہوگا وہ جرأت نہیں کرے گا، اور ممکن ہے کہ اگر اس کی افواج نے ترکستان کی طرف پیش قدمی شروع کر دی تو ہمیں یہ بتانا پڑے کہ ہم اپنے اختلافات کے باوجود ایک اسلامی سلطنت پر تاتاریوں کی الغار برداشت نہیں کریں گے۔ تازہ اطلاعات یہ ہیں کہ چنگیز خان کی افواج خوارزم کی شمال مشرقی سرحد پر جمع ہو رہی ہیں۔ ممکن ہے ہمیں اسے یہ پیغام بھیجنا پڑے کہ اگر تم نے خود خوارزم پر حملہ کیا تو بغداد کی افواج خوارزم شاہ کی حمایت کے لیے میدان میں آ جائیں گی، لیکن خوارزم شاہ کے عمال کی یہ حالت ہے کہ وہ بغداد سے مملکت تاتار میں جانے والے تاجر کو بھی جاسوس سمجھ لیتے ہیں اور ہمارے سفیروں تک کی تلاشی لینے سے باز نہیں آتے، اور اب چند دن سے تو وہ بغداد کے کسی ایلچی کو بھی سرحد عبور کر کے چنگیز خان کی مملکت میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے۔
مجھے ڈر ہے کہ اگر یہی حالت رہی تو خوارزم کے ساتھ ہمارے تعلقات پہلے کی طرح کشیدہ ہو جائیں گے اور ممکن ہے کہ ہم ضرورت کے وقت چنگیز خان کو تنبیہ بھی نہ کر سکیں۔ اس لیے اگر ہم اس نازک وقت پر خوارزم کے سفیر کے ساتھ تمہارے جیسے نوجوان کی دوستی کا فائدہ اٹھا سکے تو اس میں خوارزم اور بغداد دونوں کی بھلائی ہوگی۔ اسے صلاح الدین ایوبی کی بدولت تمہارے ساتھ بے حد عقیدت ہو چکی ہے، اس لیے تم موقع سے فائدہ اٹھاؤ۔ آج تم نے اسے بہت متاثر کیا تھا اور اس نے سب سے پہلے اٹھ کر تمہیں داد دی۔ مجھے یقین ہے کہ تم سلطنت خوارزم کے متعلق اپنے نیک ارادے ظاہر کر کے اسے دوست بنانے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ طاہر نے جواب دیا، خوارزم کے متعلق نیک ارادوں کا اظہار میرے دل کی آرزو ہوگی اور مجھے یقین ہے کہ میں اسے اپنے خلوص سے متاثر کر سکوں گا، اور اگر آپ نے چنگیز خان کو تنبیہ کرنے کے لیے منتخب کیا ہے تو میں اسے اپنی خوشبختی سمجھتا ہوں۔ وزیر اعظم نے کہا، ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ یہ مہم کس کی سپرد کی جائے گی، لیکن اگر تم نے خوارزم کے سفیر کا اعتماد حاصل کر لیا تو تمہاری کامیابی کے امکانات بہت روشن ہو جائیں گے، کیونکہ خوارزم کی گزرگاہیں ہمارے لیے بند ہونے کی صورت میں ہمارے ایلچی کو مشرق کے دشوار گزار پہاڑی علاقوں میں سے ایک لمبا چکر کاٹ کر وہاں جانا پڑے گا، اور یہ راستہ وحشی اور لٹیرے قبائل کی موجودگی میں اور بھی خطرناک ہے۔ کھانے سے فارغ ہو کر کچھ دیر اور باتیں کرنے کے بعد وزیر اعظم نے طاہر کو رخصت کرتے ہوئے کہا، مجھے امید ہے کہ میرے اور تمہارے درمیان جو باتیں ہوئی ہیں وہ دوسروں تک نہیں پہنچیں گی۔ طاہر نے کہا، اگر آپ مجھ سے یہ وعدہ نہ بھی لیتے تو بھی میں کسی کے ساتھ یہ باتیں نہ کرتا۔ بہرحال آپ کی تسلی کے لیے میں وعدہ کرتا ہوں، اور میرا ایک وعدہ سیاستدان کا وعدہ نہیں، ایک سپاہی کا وعدہ سمجھیے۔ وزیر اعظم کے اشارے سے اس کے محافظ طاہر کو محل سے باہر چھوڑنے کے لیے اس کے ساتھ ہو لیے۔ پہلا دروازہ گزرنے کے بعد باغ میں پاؤں رکھتے ہوئے طاہر نے کہا، اب جائیے، مجھے راستہ معلوم ہے۔ طاہر پھولوں کی کیاریوں میں سے گزرتی ہوئی سڑک پر آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ پھولوں کی مہک سے لبریز ہوا کے جھونکے اس کے دل و دماغ میں ایک تازگی اور سرور پیدا کر رہے تھے۔ یہ دن اس کی زندگی کا مبارک ترین دن تھا۔ وہ صبح سے اب تک اپنے کئی سپنوں کی تعبیر دیکھ چکا تھا۔ تیغ زنی کے مقابلے میں اس کی کامیابی نے اس کے لیے منزل مقصود کی کئی راہیں کھول دی تھی۔ ولی عہد کا بہترین گھوڑا اور اس کی تلوار اس کے پاس پہنچ چکی تھی۔ شہزادے مستنصر کو اس نے اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ بغداد کے امراء اس کے معترف ہو چکے تھے، تاہم اسے یہ خدشہ تھا کہ اس نے وزیر اعظم کو ناراض کر لیا ہے۔ اس کے متعلق وہ یہ سن چکا تھا کہ وہ نہایت منتقم المزاج آدمی ہے اور اس کی ایک تدبیر اس کے تمام ارادوں پر پانی پھیر سکتی ہے۔ لیکن دسترخوان پر وزیر اعظم کی خندہ پیشانی اور حسن سلوک نے ان خیالات کی تردید کر دی تھی، اور اس کی باتوں نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ اس کا سب سے بڑا دوست اور خیرخواہ ہے۔ بغداد کا یہ جہاں دیدہ سیاستدان، جس کی وہ اب تک ہزاروں برائیاں سن چکا تھا، اب اسے انسانیت کے بہترین اوصاف کا پیکر مجسم نظر آ رہا تھا۔ طاہر کو قاسم کا خیال آیا اور اس نے اپنے دل میں کہا، کاش میں اسے میدان میں اس قدر ذلیل نہ کرتا۔ وزیر اعظم وسیع نظری کے باوجود اس کا باپ ہے اور اسے یقیناً اس بات کا دکھ ہوا ہوگا۔ دسترخوان پر قاسم کا موجود نہ ہونا بھی اس بات کی دلیل تھی کہ وہ اپنے دل میں ابھی تک پیچ و تاب کھا رہا ہے۔ طاہر کو وزیر اعظم کے یہ الفاظ یاد آئے کہ قاسم کل یا پرسوں تک تمہارے پاس آئے گا۔ طاہر نے پہلی دفعہ قاسم کے لیے اپنے دل میں برادرانہ شفقت محسوس کی۔ اس نے سوچا کہ وہ شاید اپنے باپ کے مجبور کرنے پر اس کے پاس آئے، تاہم اس کے دل میں ایک تکلیف دہ احساس ضرور ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ میں خود پہل کروں، خود اس کے پاس جاؤں اور یہ کہوں کہ قاسم، میں تمہارا دوست ہوں۔ بغداد کی بھلائی کے لیے، دولت عباسیہ کی بھلائی کے لیے ہمیں ایک دوسرے کا دوست بننا چاہیے۔ کاش میں ابھی گھر جانے سے پہلے قاسم سے مل سکتا۔ اتنی جلدی نہیں، مجھے قاسم کا غصہ ٹھنڈا ہو جانے کا انتظار کرنا چاہیے۔ کل میں عبدالعزیز کے ساتھ شکار پر جانے سے پہلے اس سے ضرور ملوں گا، اور لوکس اس کا استاد ہے، اس شہر میں اجنبی بھی ہے، میں اس کی بھی دل جوئی کروں گا۔ اچانک طاہر نے اپنے ہاتھ پر کسی کی گرفت محسوس کی اور اسے پیچھے سے کوئی یہ کہتا ہوا سنائی دیا، ٹھہریے۔ طاہر چونک کر تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیچھے مڑا۔ اس کے سامنے ایک خواجہ سرا کھڑا تھا۔ خواجہ سرا نے اپنی منہ پر انگلی رکھتے ہوئے اسے خاموش رہنے کی ہدایت کی اور کہا، میرے ساتھ آئیے۔ طاہر ایک لمحے کے لیے تذبذب کے عالم میں کھڑا رہا۔ خواجہ سرا نے کہا، ڈریے نہیں، میرا پیغام سلامتی کا پیغام ہے۔ سڑک کے دونوں جانب بہنے والی نہروں پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر سنگ مرمر کی سلیں پلوں کا کام دے رہی تھیں۔ خواجہ سرا جلدی سے نہر عبور کر کے پھولوں کی کیاری میں کھڑا ہو گیا، اور طاہر ایک لمحہ سوچنے کے بعد اس کے پیچھے ہو لیا۔ کسی غیر متوقع خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کا دایاں ہاتھ تلوار کے قبضے پر تھا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔